بتائیں گے آپ کریں بات جی اس طرف جی نیاز اللہ نیازی، سابق صدر اسلام آباد بار ایسوسیشن، سابق ایڈوکیٹ جنرل ICT۔ آج کی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ریویو پٹیشن تھی، اس میں 3 ججز بینچ امپلیمنٹیشن بینچ جو اس ریویو پٹیشن کو سن رہا تھا، اس پٹیشن میں ایک تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور KPK کو نوٹسز کیے گئے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس کیے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا اس میں سپریم کورٹ نے جو 14 مئی الیکشن کے لیے دی تھی، وہ الیکشن کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے، وہ الیکشن کی ڈیٹ گزر چکی ہے۔ اب سپریم کورٹ نے یہ دیکھنا ہے کہ بار بار تمام لوگ، چاہے وہ جو بینچ کا حصہ تھے جج حضرات، انہوں نے بھی یہ کہا کہ 90 دن کے اندر آفٹر ڈیزولوشن آف پراپر اسمبلی 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے۔ اور چیف جسٹس نے چند دن پہلے فلیٹیز ہوٹل میں ایک سپیچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن اپنی ڈیٹ پہ ہوں گے، کیونکہ ہم نے کنسٹیٹیوشن کو دیکھنا ہے، ہمارا کوئی چوائس نہیں ہے، ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج میں آپ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھنا اگلے آنے والے دن، آج لاہور میں بھی وکلاء کا کنونشن ہے، تمام وکلاء سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ جو جماعتیں باہر PDM کی آج اکٹھی ہوئی ہیں، جن کے لیے رات کو میڈیا پہ چل رہا تھا، بیوروکریسی بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور میں نے میڈیا کی خبر پہ دیکھا کہ 144 ہمارے لیے، تمام لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ آج 144 ہے۔ آج انہوں نے ریلیکس کر کے، آپ نے دیکھا ہے سیرینا کے سامنے گیٹ کھولے اور جہاں سامنے لے کے آئے ہیں، اور ججز گیٹ کے سامنے کنٹینر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے انصاف لینا ہے۔ اور عمران خان کی سٹیٹمنٹ کو جس طریقے سے انہوں نے چند دن پہلے مس انٹرپریٹ کیا، چیف جسٹس آف پاکستان نے گڈ سی کے جو الفاظ کہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے مین ہینڈلنگ ہوئی عمران خان کے ساتھ اور جس طریقے سے ان کے ساتھ ہیمولیٹ کیا جا رہا ہے، ہم نے دیکھ کے خوشی ہوئی ہے کہ وہ فزیکلی اور مینٹلی پراپر سیٹ ہیں۔ اس چیف جسٹس آف پاکستان عمر رضا بندیال صاحب کی سٹیٹمنٹ کو مس انٹرپریٹ کیا۔ اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ICT ایڈوکیٹ جنرل تھا، اس ٹائم بھی چیف جسٹس نے یہی بینچ تھا، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے بلاول کو کس طریقے سے خوش آمدید کیا اور کس طریقے سے شہباز شریف نے آ کے 10 منٹ کی وہاں سپیچ کی تھی، اور چیف جسٹس نے کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو پاکستان کی فکر ہے۔ اور آج بھی چیف جسٹس جو بڑے حوصلے سے، تدبر سے وہ اپنی کورٹ چلا رہے ہیں، آج بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں کہ مذاکرات کی طرف اگر کوئی راہ نکلتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز سپریم کورٹ کی ججمنٹ امپلیمنٹ ہوگی، اور دیکھنا آئین کی بالادستی ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی۔ اس ٹائم پورا پاکستان اس کرائسس سے گزر رہا ہے، اور جب یہ کیس چل رہا تھا تو کسی نے کسی سے آ کے یہ بات نہیں کی کہ ملک میں ایسے حالات ہیں۔ یہ تمام جو جج بیٹھے ہیں، مسٹر جسٹس اطہر محلہ صاحب ہمارے ساتھ اسی رول آف لا کی موومنٹ میں، اس تحریک کے حصہ تھے۔ کیا سپریم کورٹ میں تمام جج صاحبان سپریم کورٹ کے ہم ساتھ کھڑے ہیں؟ اور آج ہمارے پریزیڈنٹ عابد زبیری صاحب نے بھی یہی سٹیٹمنٹ دی کہ سپریم کورٹ بار اور وکلاء سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آگے اگر کنٹیمپٹ ہوتی ہے اور اس آرڈر کو 90 دن کے آرڈر کو، یہ منگل کو جو کیس سنا جائے گا ریویو پہ، تو کنٹیمپٹ میں آپ دیکھ رہے نا کہ کون کون لوگ ہوں گے جو اس کی وائلیشن کر رہے ہیں، جو سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کی وائلیشن کر رہے ہیں، ان کے نام آئیں گے۔ آرٹیکل 6 بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز کو اگر اس طرح ملائن کیا گیا تو وہ سمجھو کہ آئین پاکستان کے لیے کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ ہم آئین پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 22-23 کروڑ لوگ جن کے فنڈامنٹل رائٹس انوالو ہیں، اگر وہ الیکشن چاہتے ہیں تو وہ الیکشن ہونا چاہیے۔ اور جس طریقے سے کون سی پروویژن ہے کہ جس طریقے سے KPK اور پنجاب میں ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بیٹھی ہے، کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو نہیں جانا چاہیے؟ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو چیزیں کروا رہی ہے، آج سے چند دن پہلے یہ حالات تھے پاکستان میں، بالکل حالات پر امن تھے۔ چیف جسٹس نے سیکرٹری ڈیفنس کو بھی بلایا، سیکرٹری فائنانس کو بھی بلایا، الیکشن کمیشن کو مواقع دیے، تمام مواقع کے باوجود آج دیکھیں کیا حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اور میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ چند افراد جو باہر جمع ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ سے اپنا فیصلہ منوائیں گے، کیا یہی میسج ہے؟ 97 میں بھی انہوں نے یہی میسج دیا تھا، سپریم کورٹ کے اندر داخل ہوا۔ اب یہ بھول جائیں کہ یہ وہ سپریم کورٹ 97 والا نہیں ہے، پوری عوام سپریم کورٹ کے ساتھ ہوگی، اس وجہ سے ساتھ ہوگی کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہم تمام ججز سپریم کورٹ کے ساتھ اس وجہ سے کھڑے ہیں
کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہو. بہت شکریہ. جی دیکھیں انہوں نے کورٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے وائلنس ہو رہا ہے اور جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹی چاہ رہی ہیں تو یہ لوگ جمع ہوئے ہیں. اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے سپریم کورٹ کو، کیونکہ سپریم کورٹ نے کون سی کوئی چوائس پہ ججمنٹ دی ہے. سپریم کورٹ نے تو یہی سپریم کورٹ تھی، یہی بینچ تھا جس نے فیصلہ دیا قاسم سوری کی رولنگ پہ. یہی چیف جسٹس تھے اور اسی چیف جسٹس نے کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے. اس ٹائم انہوں نے کیا کہا تھا؟ تمام نے، یہی مولانا فضل الرحمان، یہی شہباز شریف اور یہی جو لوگ تھے، انہوں نے آ کے اسی چیف جسٹس کو، عمر عطا بندیال صاحب کو خوش آمدید کہا تھا، اسی سپریم کورٹ کو خوش آمدید کہا تھا کہ ایسے فیصلے آنے چاہیے. دیکھیں عمران خان نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لوگوں میں جا رہا ہوں. آج بھی وہ عوام میں گیا ہے. عوام میں اگر وہ گیا ہے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ عوام جس کو مینڈیٹ دیتی ہے وہ آئے، لیکن الیکشن کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے یہی ہیں. ایکچولی ان کو پتہ چل گیا کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، لیکن اب عوام ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دے گی، چاہے جتنے دن بھی کھڑے رہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی